الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ پچھلی آیتوں میں تورات اور انجیل کا تذکرہ فرمانے اور یہ بتانے کے بعد کہ یہ دونوں اللہ ہی کی کتابیں ہیں اور ان میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ اس آیت میں جو آیت تلاوت ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان کے مضامین کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے، اور اس سے پہلے کی کتابیں جو تھیں یہود و نصارہ کے پاس، انہوں نے ان کو گم کر دیا اور ان کے مضامین کو میں بھی رد و بدل کر دی، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کے مضامین کا بھی محافظ ہے جو سابقہ کتابوں میں بیان ہوئے تھے۔ لہٰذا ان کتابوں میں جو مضامین عقائد صحیحہ کے خلاف لوگوں نے شامل کر دیے تھے اور جن احکام کو بدل دیا تھا، قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے، اور جو صحیح عقائد ان میں بیان کیے گئے تھے اور جو احکام بتائے گئے تھے ان میں سے جن احکام کی اس امت کو ضرورت ہے ان کو بھی بیان کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے قصاص کے بارے میں پڑھا کہ جو تورات کے اندر احکام تھے وہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے جو شرک ایجاد کر لیا اور شرک شامل کر لیا اس کی بھی تردید قرآن کے اندر آتی ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے توحید ہی کی دعوت کی تھی اور شرک سے بیداری کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا اس آیت میں کہ آپ ان کافروں کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں۔ البحیقی میں درج ہے کہ علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے دین سے ہٹانے کا کوئی راستہ نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم اور ہمارے درمیان کچھ خصومت ہے، ہم آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں گے اور آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، گویا حق چھوڑ کر آپ فیصلہ کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے، اور اس طرح سے تمام یہود آپ پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ ہم یہودیوں کے سردار ہیں، اور اگر ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو وہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار فرما دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ لہٰذا یہ بات نہایت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ اس لالچ میں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، حق چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ ایک مکر تھا، مقصود ان کا یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرائیں اور آپ کو راہ حق سے ہٹائیں۔ ان کا مقصود اسلام قبول نہ کرنا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار فرما دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ کی تائید فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن سے جوڑ دے اور اس کی باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔